جی میرا نام نعمان محمود ملک ہے اور میں بیسکلی میڈیا کی فیلڈ سے جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چیز جو ہے وہ ان کو بتانی پڑتی ہے دوبارہ سے کیونکہ ہر ایونٹس پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا نام تو پتہ ہے لیکن آپ کی فیلڈ جو ہے وہ اس کا نہیں پتہ. تو کوئی بات نہیں, کچھ چیزیں میرا خیال ہے یاد نہیں رکھنے کی ضرورت ہوتی. بڑی اہم گفتگو 1 منٹ کی میں بس کروں گا. میں درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. ہمارے بہت معزز مہمان اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ. اس وقت جو ہے انور حسین صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کی میسز ہیں زوبیہ انور صاحبہ, ماہر تعلیم ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں اور لاہور گرامر اسکول میں جو ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے وہ اجاگر کیے ہوئے ہیں, استاد ہیں. اور انہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے عکس ذات کے عنوان سے, بہت خوبصورت ہے. اور یہ اپنے آپ کی جو ہے وہ نمائندگی کرنا, اپنے آپ کو پہچاننا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سہرے گاہی. اور نہ لشکر و سپاہ میں ہے, نہ تاج و تخت میں ہے, نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. اور یہ بیسکلی جو مرد کلندر ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کو دنیاوی سفر میں تو آپ کا جو ہے وہ سازگار آپ کے ساتھ تو رہتا ہے, لیکن وہ آپ کو جو عقبہ کی فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, اس کی جو ہے وہ آپ کو فکر دلاتا ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ آپ نے آخرت کو کیسے سنوارنا ہے. اور جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کیا دے گا آپ کو, چند اعزازات دے دے گا, وزارت دے دے گا, سونا چاندی دے دے گا, پھر کیا ہوگا آپ بہت امیر ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. جو مرد کلندر ہوتا ہے, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اور اللہ کے توکل پہ راضی رکھنے والا ہوتا ہے, وہی آپ کو جو ہے فکر آخرت کی بتاتا ہے, اس کی فکر آپ کے اندر اجاگر کرتا ہے. تو یہ ایک کتاب انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, عکس ذات. زوبیہ انور صاحبہ نے یہ لکھی ہے, ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ جسم سے روح اور روح سے رب تک کا سفر آپ کیسے طے کر سکتے ہیں, جو کہ ان کے اپنے مشاہدات اپنے تجربات ہیں. تو آپ سے 2 الفاظ میں گفتگو بھی کریں گے, آپ سے ہم جو ہے گفتگو کے لیے میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں اور کتاب کی ڈسٹریبیوشن بھی کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سکندر ہے اس نے دنیا کی جو ہے وہ بہت زیادہ فکر کی. اور آج آپ دیکھیں کہ سکندر اعظم کے اگر آپ اس کے مزار پہ جائیں یا کوئی بھی بادشاہ, اورنگزیب کی بات کر لیں, اس کے مزار پہ بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بے چینی بے قراری جو ہے وہ نظر آئے گی. اس کی نسبتاً آپ جو ولی اللہ ہے, جو اللہ کا دوست ہے, جو بزرگ ہیں, جو معزز لوگ ہیں, جو اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں, اے موت تجھے ہم فقیروں سے کیا لینا, ہم تو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. خواجہ میر درد کا خوبصورت شعر ہے. تو دیکھیے گا جو فکر آپ کے اندر اجاگر کرے اپنے خالق حقیقی سے ملنے کے وقت, جب آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کا جو سر ہے وہ خوشی سے سر بلند ہوگا اگر آپ نے اس کے اصولوں پہ, اس کے اقوال پہ, اس کی تعلیمات پہ, دین اسلام پہ اگر عمل کیا ہوگا. تو میں دعوت دیتا ہوں عکس ذات کی جو مصنفہ ہیں زوبیہ انور صاحبہ ہم سے گفتگو کریں گے اور کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. جی ویلکم ٹو بک اسٹوڈیو. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ نعمان صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں تعارف بھی کروایا. اور میرا جو ایم آف لائف ہے, جو مقصد تھا اس کتاب کو لکھنے کا, اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا. تھوڑا سا اونچی بولنا. اچھا سوری جی, آپ کا مائک کام نہیں کرتا. اوکے جی ہاں. تو میں جی میرا تعلق آرمی سے بھی اس لحاظ سے ہے کہ میرے ہسبینڈ ایز اے فلکنر ریٹائر ہوئے اور 9 ایئرس پہلے ہم لوگ لاہور میں سیٹ ہوئے آفٹر ریٹائرمنٹ انور کی. اور میں 9 سال سے لاہور گرامر اسکول میں پڑھا رہی ہوں, اردو لٹریچر اور لینگویج. اور چونکہ او لیولس کو پڑھا رہی ہوں, اور او لیولس کے بچے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کانفیڈنٹ, بہت بولڈ اور بہت ایلیٹ کلاس کے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر کوئی ایسا مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ پیرنٹس ان کو کوئی چیز ایسی جو نہیں ہے, جو ان کے پاس نہیں ہے, سہولیات کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. اس کے باوجود میں نے یہ آبزرو کیا
کہ آج کی نیو جنریشن، نئی نسل بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، اور اکثریت تمام نعمتیں خداوندی ہونے کے باوجود ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو ہماری قوم کے معمار ہیں. آنے والے دور میں جب ہم نہیں ہوں گے تو ان بچوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. تو ایز اے استاد جب میں نے ان کی پرابلمس پہ نظر دوڑائی اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا، تبادلہ خیال کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ڈپریشن کی وجہ کوئی ملکی حالات یا کوئی دولت کی کمی نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے کہ ان کی قدر نہیں کی جا رہی. پیرنٹس ان کی قدر نہیں کر رہے، اساتذہ ان کو وہ ویلیو نہیں دے رہے. ہر کوئی ہماری نئی نسل کو بلیم کر رہا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ بہت نکمے ہیں، اور ایک دوڑ میں ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اور اس میں وہ 20 اے اسٹارز لے رہے ہیں، پوزیشنز لے رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، اوور برڈن ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی جو ان کے لیے ان کے پیرنٹس نے خواب بنے ہیں وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو اس فریم میں پورا اترتا نہیں دیکھ رہے، جس کی وجہ سے اکثر چونکہ میری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ایج ہے 16 سے 18 کے درمیان، اور یہ ایج بہت اہم ہوتی ہے آپ کی لائف کی تمام ادوار میں. یہ جو ٹین ایج ہے یہ سب سے اہم ہوتی ہے. اس میں اگر کسی کو توجہ نہ ملے، کسی کو اچھا دوست نہ ملے، تو پھر آپ ایک زندگی ضائع کر سکتے ہیں. اگر ایک برین آپ نے ضائع کر دیا تو آپ نے ایک زندگی ضائع کر دی. تو اس حوالے سے کچھ اسٹوڈنٹس کے نیو نسل کے جو مسائل تھے نفسیاتی، ذہنی، قلبی، اس کو دیکھتے ہوئے میں جب تدبر تفکر کی دنیا میں جاتی تھی تو میرے اپنے قلب سے ایک آواز آتی تھی، ایک سلوشن کہ کیا ہونا چاہیے. اور وہ چیزیں جب میں اپنے کلاس روم میں اپلائی کرتی تھی تو آہستہ آہستہ وہ بچے جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بلیڈ سے کٹ لگاتے تھے، وہ بھی اس ڈپریشن سے نکل آئے. تو اس طرح سے میری جو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک خدا کی طرف سے دیا ہوا احساس اور خیال وہ دعا بن جاتا ہے اور کسی کے کام آتا ہے. تو اس طرح میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ اپنے جو آرٹیکلس ہیں وہ اسکول کے میگزین میں دینا شروع کریں. اس طرح میں نے یہ کام کرنا شروع کیا. پھر میرے اپنے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں کوئی بک لکھوں ان کے لیے، کیونکہ جب وہ میرے پاس سے چلے جاتے تھے تو ان کو ہوتا تھا کہ یونیورسٹی لیول پہ اب ہم لیکچر مس کرتے ہیں. تو دین میرے اپنے بچے بہت چھوٹے تھے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن اپنی تمام خیالات، نظریات، اپنے چیزیں میں اپنی ڈائری میں قلم بند کرتی تھی، اور یہ میری عادت تھی، روٹین تھی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی بچوں کی کہ مجھے جو ہے اپنی ڈائری کو اپنی بک میں کنورٹ کرنا پڑا. اور یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بک ہے اور اس میں سمندر کو کوزے میں بدلنے کی ایک کوشش ہے. اور کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں، اس دور کے لوگ ہیں، یا آپ کے پاس ریسرچ ورک کے حوالے سے آپ کو کتابوں کو پڑھنے کی بھی عادت ہے، لائبریریز میں بھی جانے کی عادت ہے، لیکن جن بچوں کا ذکر میں کر رہی ہوں وہ اگر ان کے سامنے اردو کی ایک بہت بڑی سی بک رکھتی جائے 300-400 پیجز کی، تو وہ اس کو دیکھیں گے اور تعریف کریں گے اور ایسے ایسے کر کے رکھ دیں گے، وہ اس کو کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ ایک ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ 45 آرٹیکلز کو 85 جو پیجز ہیں اسی میں کنورٹ کر دوں، اور ایک پیج پہ ایک پورا خیال، ایک پورا نظریہ اور اس کا سلوشن اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ میں نے دینے کی کوشش کی، اور جس کا بہت زیادہ جو ہے مجھے اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو مجھے نعمان صاحب نے یہاں کا بتایا، یہاں پہ میرا اور کنس صاحب کا فرسٹ ٹائم ہم لوگ آئے ہیں، لیکن بہت اچھا انوائرمنٹ. یہاں پہ آ کے مجھے فیل نہیں ہوا کہ ہم پہلی بار آئے ہیں، ایسے لگا کہ ایک فیملی کے اندر ہم جو ہے اس وقت موجود ہیں. تو یہ میری بک ہے جو میں یہاں پہ چھوڑ کے جاؤں گی، اور آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں. اور یہ بک ابھی میں نے مارکیٹ میں ایسا اس طرح سے نہیں لائی، میرا فرسٹ ایڈیشن ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ، لیکن یہ کہ آپ اس کو پڑھیں ضرور. اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر اپنا ای میل آپ کو دیا ہے کہ کچھ ایسی حقیقتیں، کچھ ایسا سچ، کچھ ایسے نظریات ہیں اس کے اندر جو کہ میرے قلب سے، میرے ذہن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. کیونکہ اصل بات ہم نے سوچ کو چینج کرنا ہوتا ہے. یہ مہنگائی اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ پرابلمس نہیں ہیں، مسئلہ ہماری سوچ ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کے اچار کے ساتھ روٹی کھا کے بھی بڑے صحت مند رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، بغیر بلب کے، بغیر بجلی کے بھی وہ پڑھتے تھے اور بڑے اونچے اونچے مقام پہ پہنچے. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو مہنگائی ہے اگرچہ یہ ضرورت ہے ہماری قوم کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ میں انقلاب لانا ہے.
ہم نے سوچ کو چینج کرنا ہے، جو کہ اتنے عرصے سے ہم لوگ فکس ہو گئے ہیں. تو اس میں بھی میرا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بزرگ ہیں جو اس وقت 70-80 ایئرس کے ہیں، وہ تو تسبیحاں لے کے اپنے اپنے گھروں میں ایک چراغ کی طرح بیٹھ کے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، کیونکہ یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اور جو میری ایج کے لوگ ہیں اس میں نے میجورٹی یہ دیکھی کہ ہم اتنے زیادہ اپنے فرقے میں، اپنے تھاٹ میں فکس ہو چکے ہیں کہ چینج کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور صرف اس وقت جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو کوئی چینج کر سکتا ہے وہ ہماری نئی نسل ہے. تو ایز اے آرمی آفیسر وائف مجھے 18 اسٹیشنز پہ پاکستان میں گھومنے کا موقع ملا. اور سچ پوچھیں سرحد میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں شاید لباس اور زبان فرق تھے، لیکن ہماری نئی نسل ایک ہی مٹی کی بنی ہوئی ہے. یہ سب ایک ہیں. یہ جو ہمارے ذہن میں یہ ہے نا کہ کوئی ہم سے فرق ہے، کہ سندھ میں رہنے والا یا بلوچستان اور سرحد میں رہنے والا انسان ہم سے فرق ہے، تو ایسا نہیں ہے. میری جو 2006 میں پہلی کلاس تھی، اب وہ بچے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ جا چکے ہیں. تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے بک لکھی ہے تو اتنی تیزی سے کوہارٹ سے میسیجز آئے کہ ہمیں یہ بک چاہیے، کیونکہ ٹیچر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی ہے جو ہمارے کام آئے گی. تو یہ وہ ٹرسٹ لیول ہے کہ 15 سال میری ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کو یہ پتہ تھا بغیر پڑھے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج ہے. تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. تو میری دعائیں اور میری کوشش، میری کاوش اپنی نئی نسل کے ساتھ ہے، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ لیڈرز نہیں ہیں، ہوں گے، آپ لوگوں میں سے ہوں گے. صرف ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی ہے، اپنا برین چینج کرنا ہے، اور صبر، تدبر، تفکر کی دنیا کا سفر کرنا ہے. اور یہ جو اس کا میرا سینٹرل آئیڈیا ہے اس بک کا کہ جسم سے روح سے رب تک کا سفر، یہ بہت بڑی بات جو میں نے آبزرو کی کہ اس وقت گاؤں سے لے کے شہر تک، قصبے سے لے کے گاؤں تک، جھونپڑی سے لے کے محل تک، ہماری نیشن اس وقت جسم کے مسائل میں ڈوبی ہوئی ہے. اور وہاں ایسے اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ روح تک کا تو خیال ہی کسی کو نہیں آتا کہ ہمارے اندر جو ہے ایک روح ہے جس کو ہم تلاش کرنے اس دنیا میں آئے ہیں. اور جب تک ہم جسم کے مسائل سے نہیں نکلیں گے ہم اپنی روح تک پہنچ نہیں سکیں گے. اور جب تک آپ روح تک نہیں پہنچ سکتے آپ رب کو پہچان ہی نہیں سکتے. ایز اے مسلم ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوئے، لیکن یہ ایمان کی حد تک ہے کہ رب ہے. لیکن رب کہاں ہے، کون ہے، ان کا، ہماری خدا کا ہماری روح سے کیا تعلق ہے، ہم نے واپس جانا ہے تو ملاقات کیسے ہوگی، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم یہ دنیاوی خواہشات کے جنگل سے اپنے آپ کو نہیں نجات دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے بھی اور مجھ سے سوالات بھی کریں گے، اور میں منتظر ہوں گی آپ کی. تھینک یو سو مچ. جی کچھ کتابیں جو ہیں میں دینا چاہوں گی. جی یہاں پہ اتنا اچھا کراؤڈ ہے تو مجھے تو یہاں زیادہ بکس لانی چاہیے تھی.